السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ 3 منٹ رہ گئے ہیں تو آپ شروع کر سکتے ہیں شیخ، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اجر سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی، عقیدے کی، اعمال کی، تمام چیزوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح فرمائے۔ الحمدللہ لگاتار گفتگو ہماری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے چل رہی ہے، اور یہ آج کی 6ٹھی نشست ہوگی، جس میں ہمارے معزز مہمان شیخ محترم شیخ ابو احمد کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جو دنیا کی ایک عظیم اسلامی درسگاہ ہے، وہاں پر پی ایچ ڈی کا رسالہ تیار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ اپنے علم اور اہل علم اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو صحابہ کرام کے تعلق سے قیمتی باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور صحابہ کرام جیسا کہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے سلف ہیں، لہذا ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، ان کی فہم اور ان کے سمجھ کے مطابق اپنا فہم اور عقیدہ رکھنا، یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں باقاعدہ ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو اور سب جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ تو وہاں نبی نے فرمایا کہ وہ ہیں فرقہ، وہ لوگ ہیں کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو ان کی اس طرح اتباع کرے گا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ان کو اتباع کرنے والا اور ان کے راستے کی پیروی کرنے والا اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہمارے لیے صحابہ کرام یہ عقیدہ ہیں، ایمان میں داخل ہیں، احسان میں داخل ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اپنے سینوں کو اور اس طریقے سے اپنی زبان کو انسان کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے، اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا چاہیے۔ ان سے محبت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین اور صحابہ کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی فات فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے ہفتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور ان کے مابین جو آپسی اختلافات ہوئے اس تعلق سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور ان کے تعلق سے جو بعض شبہات گردش کرتے ہیں منکرین حدیث، روافض اور دیگر فرق باطلہ کی جانب سے،
اس تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں آئیں، اللہ رب العالمین ان باتوں کو قبول کرے۔ آج انشاءاللہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، نیز صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ ویسے ہی سلف علماء امت شروع سے لے کر کے آج تک معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور بعض شبہات ہیں، بعض ایک دو شبہات ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ اسی 1 گھنٹے کے اندر آئے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے حکموں کے غلام ہیں۔ ہمارے دل و دماغ اور تمام اعضائے جسمانی پر اللہ رب العالمین کی حکومت ہے، اس لیے ہم شریعت کے اندر اپنے جذبات کو دخل نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے، اسے بلا چوچ چرا تسلیم کرتے ہیں۔ بسا اوقات وہ بات ہماری عقل سے پرے ہوتی ہے، کیونکہ عقل کے اندر تفاوت ہے، کسی کے پاس کم عقل ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ عقل ہے۔ تو عقل کے تفاوت کی بنیاد پر اگر ہم کم عقلوں کو وہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی ہم خاموش رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں اس کے حکم کے سامنے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسا کہ یہ آیتیں گزر چکی ہیں لیکن اس سے استدلال ہے، آپ غور کریں گے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ پہل اسلام قبول کیے، یعنی شروعاتی دور میں جب اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کے شریعت کی تبلیغ کرنی شروع کی، تو اس وقت میں جو لوگ داخل ہوئے انہیں سابقین کہا جاتا ہے، یعنی پہل قبول کرنے والے۔ تو اس میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی داخل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سابقین ہیں، پہل اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے جو لوگ اسلام قبول کیے، ان کے بعد جو لوگ اسلام قبول کیے، ان تمام سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین راضی ہے اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کے اندر صحابہ کرام جو پہلے مرحلہ میں شروع میں اسلام قبول کیے تھے اور جو ان کے بعد اسلام قبول کیے، تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسے اس آیت کے اندر تمام صحابہ کرام داخل ہیں، ویسے ہی اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہے۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اسی طریقے سے جہاد کیا، وہ قدر و منزلت کے اعتبار سے ان صحابہ کرام سے زیادہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان تمام لوگوں سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم لوگ کرتے ہو، جو اعمال تم انجام دیتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ آپ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہم اور دیگر تمام صحابہ اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ نے نہیں لیا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر بھی نہیں کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کو، اسی طریقے سے جتنی بھی آیتیں ہیں فضائل صحابہ کے اندر سلسلے میں، اس میں کہیں پر بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ آیت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے؟ کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے، اور بالخصوص ایسے لوگ جن کو بالخصوص معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت ہوتی ہے، ان کے دل میں بغض عناد ہوتا ہے، یا اپنے دل کے اندر ان کے خلاف نفرت پالے رکھتے ہیں، وہ ایسے سوالات کرتے ہیں، تو ان کو جواباً عرض یہ ہے ان کے لیے کہ ان آیتوں میں جس کا میں نے ذکر کیا، جو فضائل صحابہ کے تعلق سے آیتیں ہیں،
ان آیتوں میں تو خلفائے راشدین جیسے ابو بکر عمر عثمان علی اور عشرہ مبشرہ جو باقی 6 صحابہ ہیں ان لوگوں کا بھی ذکر نہیں ہے، تو کیا یہ اس آیت کی فضیلت میں یہ عشرہ مبشرہ مع خلفائے اربع شامل نہیں ہوں گے؟ یعنی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان لوگوں کا نام نہیں ہے اس آیت کے اندر، تو کیا اس فضیلت کے اندر وہ شامل نہیں ہوں گے یا یہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوگی؟ تو جس طریقے سے ان کا نام نہیں ہونے کے باوجود بھی انہیں یہ فضیلت مل رہی ہے اور وہ اس آیت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس آیت کے اندر نام نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں یہ فضیلت حاصل ہوگی کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور جب وفات پائے تو ایمان کے اوپر ان کی وفات ہوئی۔ تو قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات ہیں جن کا ذکر گزر چکا اور جیسے جگہ جگہ پر جو اللہ نے ایمان والے کا یا تقوی والے کا یا صالحین کا یا مصلحین کا ذکر کیا ہے اور محسنین کا ذکر کیا ہے، ان تمام سے صحابہ کرام مراد ہیں، اور صحابہ کرام جتنے بھی تھے ان میں سے کسی کا استثناء نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحابی ہم انہی کو کہیں گے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ملاقات کی اور جب ان کی وفات ہوئی تو ایمان کی حالت میں ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ اشخاص میں سے تھے، ان پسندیدہ اشخاص میں سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جن سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام تھا، اور اس سلسلے میں جتنی بھی آیت گزر چکی ہیں ان تمام کو آپ تمام صحابہ کرام پر فٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ تو جتنی بھی احادیث، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جتنی بھی آیات فضائل صحابہ میں وارد ہوئی ہیں ان تمام آیات کے مصداق معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام۔ اسی طریقے سے جتنی بھی احادیث عمومی طور پر صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرتی ہے، ان کا دفاع کرتی ہے، ان تمام احادیث کے مصداق معاویہ رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب ہیں۔ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو بعض خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت بیان کرتی ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اسی طریقے سے چند احادیث ایسی ہیں بطور خاص جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتی ہیں، اور احادیث کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو بتایا ہو اور وہ صحیح سند سے ثابت ہو، نیز یہ کہ وہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں ہوتا، یعنی کہ اپنے من سے جو چاہا کہہ دیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب القا کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور اس تعلق سے بات گزری کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر خود سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو رب انہیں بولنے کے لیے کہتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ تو جتنی بھی احادیث ہوں گی معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے اس قسم کی بات معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی۔ تو آپ سب سے پہلی حدیث دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، مہدی بنا، وہدہ وہدی بہ، اور اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کی رہنمائی کر۔ تو یقینی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھیں وہ قبول ہوتی تھی، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا تھا۔ اور یقیناً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہدایت کی دعا کی، اور صرف ہدایت کی نہیں بلکہ ہدایت کے پیامبر ہونے کی، کہ یہ ہدایت کو پھیلانے والے دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنے، اس چیز کی دعا کی، تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور دیگر اقوام اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا
سبب بنتے تھے. اگر ہم اس بات کو ایسے نہیں کہیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی. یہ روایت صحیح ہے، ابن عاطم نے الاحاد والمثانی میں، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. ایک دوسری روایت آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روایت میں ہدایت کی دعا کی کہ وہ خود بھی ہادی بنے، ہدایت پانے والے بنے، دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنے. ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم دے کتاب کا، قرآن مجید کا، اور ان کو عذاب سے بچا، یہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا، علم دے اور جہنم کے عذاب سے بچا. یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ، بلکہ نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اے اللہ تو اسے کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اور اسی طریقے سے ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایسی دعا کر رہے ہیں تو ان سے نفرت کرنے والا یقیناً نبی سے نفرت کرنے والا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا اسی شخص کے لیے کر سکتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سے نفرت کرنا انسان کو کہاں لے جا کر کے چھوڑے گی، یہ وہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے، یا اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے ان احادیث کو سامنے رکھے اور اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرے اپنے لیے کہ کیا وہ حقیقی طور پر حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے. دونوں حدیث آپ دیکھیں اور دونوں حدیث کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بالکل واضح ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں اور اس میں ایک شبہ بھی ہے، اس کا ازالہ بھی ہوگا انشاءاللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور کہا کہ اذهب وادع لی معاویہ، کہ جاؤ اور معاویہ کو بلا کر کے لاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے آؤ. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجئت فقلت وهو يأكل، میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ کھا رہے تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہا کہ وہ کھانا تناول کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے دوبارہ بھیجا اور کہا کہ فدع لی معاویہ، معاویہ کو بلا کر کے لاؤ. میں نے پھر آ کر کے کہا کہ وہ ابھی تک کھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ اس کے پیٹ کو کبھی آسودہ نہ کرے، یعنی انہیں آسودگی نہ دے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اب اس جملے کو لے کر کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے، لکھنے والے بھی تھے. اب وہ وحی کے لکھنے والے تھے کہ نہیں، یعنی قرآن مجید کے کاتب تھے کہ نہیں، اس کے تعلق سے میں آئندہ بات کروں گا انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ صحابی بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں بھی رہتے تھے. اس لیے ان کو بلانے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اور اسی حدیث کے اندر جو ذکر ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے، ان کے لیے کچھ لکھوانا تھا، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ وہی لکھوانا تھا یا کوئی اور چیز لکھوانی تھی. وحی جو ہوتی ہے وہ لکھوانا تھا یا کوئی اور چیز لکھوانی تھی، لیکن دوسری جگہ وحی کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ تفصیلی طور پر میں اس کو ذکر کروں گا. تو یہ حدیث بالکل بین ثبوت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کے صحابیت پر، ان کی صحبت پر سوالیہ نشان قائم کرتا ہو. البتہ اس حدیث کا جو وہ جملہ ہے لا اشبع اللہ بطنا، اللہ اسے کبھی آسودہ نہ کرے، تو اس تعلق سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بد دعا ہے. ایسا کہنے والے دراصل عربی زبان اور اس کا بیان سے بالکل ناواقف ہیں. اگر وہ عربی زبان، بہت ساری احادیث ہیں، اگر اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ تمام صحابہ کے اوپر کہہ دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں 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 کے اوپر بد دعا کی. حالانکہ ہر زبان کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، بولنے کا انداز ہوتا ہے. تو آپ جیسے دیکھیں، میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. کیا ان صحابہ کرام کے تعلق سے بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے لیے بد دعا کی؟ جیسے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو کہا تھا ثقلتک امک، تمہاری ماں تجھ کو کھوئے، یعنی تم مر جاؤ. اگر اس کا سیدھا سیدھا جملہ اگر ترجمہ ہم کریں گے، تمہاری ماں تجھ کو کھوئے یعنی تم مر جاؤ، گم ہو جاؤ، اپنی ماں کی نظر سے اوجھل ہو جاؤ.
تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو بد دعا شمار کر سکتے ہیں؟ کہ معاذ ابن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اتنا خوش تھے کہ انہیں سفیر بنا کر کے بھیجا تھا اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے یمن کی طرف بھیجا تھا، اسی طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا تھا کہ وہ حلال و حرام کے تعلق سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، حلال و حرام کے تعلق سے. اور عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام کہتے تھے کہ وہ علماء کے سردار ہیں اور فتویٰ میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے. ایسے صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تجھ کو کھوئے. بظاہر یہ بد دعا لگ رہی ہے، لیکن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت کے لیے دعا کر رہے ہیں. دوسری طرح دیکھیں کہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ بھی تھی اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے، ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا حلقہ، یعنی اللہ رب العالمین اسے بانجھ بنا دے اور اس کے حلق میں تکلیف ہو جائے. اقرا حلقہ، یہ بظاہر بد دعا لگ رہی ہے، لیکن یہ بد دعا نہیں ہے. یہ عربوں کے ایک جملہ استعمال تیرا ستیہ ناس ہو، اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ تجھے اللہ بالکل برباد کر دے، کسی قابل نہیں رکھے. جملہ میں آتا ہے وہ آدمی بول دیتا ہے، ایک جملے کے طور پر یا زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے، اور اس کا بھی حل شریعت نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، جس حدیث کو میں ذکر کروں گا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار بیوی کے اختیار کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 وجہوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اور اس میں سب سے اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرا ہاتھ خاک آلود. ہاتھ خاک آلود ہو کا مطلب یہ کہ آدمی کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے، مٹی لگی، یعنی کچھ بھی نہیں لگی آدمی کے ہاتھ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بد دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے شادی کرنے والے کو بد دعا دی. اسی طریقے سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لونڈی سے کہا تھا کہ تیری عمر لمبی نہ ہو، یعنی کہ وہ جلدی وفات پا جائے. یہ سب جملے ہیں احادیث کے اندر. تو یہ تمام جملے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا، صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اسی طریقے سے ام سلیم رضی اللہ عنہ کی لونڈی، اور وہ تمام مسلمان جو نیک بیوی کی تلاش میں ہیں، ان سب کے تعلق سے یہ جملہ کہا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، بلکہ یہ عربوں کی زبان پر جاری ایک جملہ تھا جسے عام زبان میں گفتگو میں استعمال کیا جا سکتا تھا. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ بد دعا ہے، اگر مان بھی لیا جائے کہ لا اشبع اللہ بطنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بد دعا ہے، یا جو احادیث میں نے پیش کی یہ ان صحابہ کرام کے تعلق سے بد دعا ہے، اگر مان لیا جائے تو یقین جانیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ انی اشترطت علی ربی انما انا بشر ارضی کما یرضی البشر واغضب کما یغضب البشر، کہ اے اللہ میں نے اپنے رب سے شرط رکھی ہے، میں نے اپنے رب سے کہا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، جیسے لوگ راضی ہوتے ہیں میں بھی راضی ہوتا ہوں، مجھے بھی خوشی ملتی ہے، اور جیسے لوگ غصہ ہوتے ہیں مجھے بھی کبھی کبھی غصہ آتا ہے. فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ، تو اے میرے رب میں نے جس کسی کے بھی اوپر بد دعا کیا ہے اپنی امت میں سے، اور وہ اس بد دعا کا حقدار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کہا کہ فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، کہ اے اللہ میں نے جس کسی کے حق میں بھی بد دعا کیا ہے اور وہ اس بد دعا کا حقدار نہیں ہے، تو میرے رب ان يجعلها له طهورا وزکاة وقربة يقربه بها منه يوم القیامہ، تو اس بد دعا کو جس کا وہ حقدار نہیں ہے، اگر میں نے اس کے اوپر بد دعا کی ہے تو میرے رب میری اس بد دعا کو اس کے حق میں تزکیہ کا سبب بنا دے، پاکی کا سبب بنا دے، اور ایسی چیز، ایسا ذریعہ بنا دے جس ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو پائے اور تیرا تقرب قیامت کے دن حاصل کر پائے. تو اگر مان لیا جائے کہ یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بد دعا بھی کیا ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے تو وہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہے، اور وہ اس کی پاک دامنی، طہارت اور تزکیہ کے اوپر دلیل ہے. تو یہ اس حدیث کے اندر جو جملہ ہے لا اشبع اللہ بطنہ،
جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ سے بالخصوص بغض رکھتے ہیں، اسے بد دعا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے فضیلت و منقبت ہے، جیسا کہ ابھی حدیث میں گزرا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی، ہر رشتہ، ہر تعلقات قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، ہر تعلقات اور ہر رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائیں گے، سوائے میرے رشتے اور میرے تعلقات کے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ ان کی بہن جو تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے دنیا میں محبت کی، یہ محبت قیامت تک قائم رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ تم اس سے بغض کر رہے ہو یا اس کے خلاف بغض پال رہے ہو جو دنیا کے اندر بھی میرا رشتہ دار تھا، اور میرے تعلقات اس سے اچھے تھے، اور میرا پسندیدہ شخص تھا، اور میں اس سے وحی لکھواتا تھا، اور قیامت کے دن بھی اس سے میرا رشتہ قائم ہوگا، جہاں پر ہر قسم کے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ میرے اپنے رشتہ دار ہیں، میرا جن سے رشتہ ہے، میرے تعلقات ہیں، وہ رشتہ اور تعلق قائم رہے گا، جیسا کہ اس حدیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک آپ اور حدیث دیکھیں، باتیں بہت ساری ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کئی کتابوں کے اندر ضمناً کا ذکر آیا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو بیان کیا جائے تو وقت اس کے لیے کافی نہیں ہو پائے گا جتنا ہے، لیکن جو باتیں، جو اہم باتیں ہیں، جو اہم احادیث ہیں اور صحیح سند سے ہیں، اس کو ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے، اور اپنے لوگوں نے، آپ روافض شیعہ کو چھوڑ دیں، خوارج کو چھوڑ دیں، جو لوگ اہل سنت والجماعت ہونے کا دم بھرتے ہیں اور اس کے بڑے لوگ ہیں، مفکرین سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہی نشانہ بنایا، اور اس پہ وہ لوگ موالات اور معادات بھی کرتے ہیں کہ جو ان کو غلط کہے گا ہم اس سے دوستی کریں گے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو نفرت رکھے گا ہم ان سے دوستی کریں گے، جو ان سے محبت رکھے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ یعنی انسان کی عقل جب ختم ہو جاتی ہے، جب بالکل وہ جب اللہ رب العالمین اس کے عقل پر، اس کے دماغ پر، اس کی بصارت کو ختم کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، تو اس قسم کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، اور صحابہ کرام کی محبت اور ان سے نفرت پر انسان ولا اور برا کا عقیدہ قائم کرتا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے، ان کے تعلق سے فرمایا ان کوئی آواز بند کر دے رہا ہے ادھر سے ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان يصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسن رضی اللہ عنہ، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح ہوگی، یعنی آپس میں اگر کچھ ایسی ناچاقی ہو جائے اور لڑائی ہو جائے تو اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اصلاح کا کام لے گا۔ اور ہوا بھی، جیسے جب حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تنازل اختیار کر لیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طریقے سے جو دو دھارے میں جماعت بٹ رہی تھی، وہ قوم امت مسلمہ بٹ رہی تھی، اللہ رب العالمین نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے امت مسلمہ کو متفرق ہونے سے، مختلف الگ ہونے سے بچا لیا۔ آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلق سے کہا ہے، اس حدیث کے اندر دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور اختلاف بھی ہوگا، اور دوسری یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے بھی حقدار تھے۔ آپ کہیں گے کہ اس حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ دوسری احادیث کو اور فتنوں کی احادیث کو آپ دیکھیں گے تو ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی آئے تو میرے روم میں اس کو داخل نہیں ہونے دینا ہے، کوئی بھی آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ
کھیلتے کھیلتے آئے، چھوٹے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ چھوٹے ہی رہے، اور انہوں نے داخل ہونے کی ضد کری۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکے، اندر داخل ہو گئے۔ تو جو فرشتے تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا چھوٹا نواسا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، اس فرشتے نے، کہ یہ فلاں جگہ شہید کیا جائے گا، اور اس جگہ کی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ صحیح ہے یہ روایت، سیرت نگاروں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس جگہ کی مٹی دکھائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے قاتل کو ویسے ہی جانتا ہوں جیسے دن کے بارے میں جانتا ہوں، اپنے قاتل کو، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کو۔ تو یہ کچھ ایسی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی تھی۔ ویسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب موقع یعنی جنگ جمل کے لیے یعنی وہاں پر گئی اصلاح کے لیے، تو جنگ جمل واقع ہو گئی، وہاں سے لوٹ رہی تھی تو کتے ان کے اوپر بھونک رہے تھے۔ جب ان کا قافلہ جا رہا تھا تو پیچھے کتوں کی آواز آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ تم وہاں پر جاؤ گی اور تم لوٹو گی تو وہاں پر کتے بھونک رہے ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی جو وحی تھی کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے، ان میں سے کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اور یہ چیز بھی اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان بیعت ہو جائے گی۔ حضرت معاویہ پر کچھ لوگ بیعت کر لیں گے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر کچھ بیعت کر لیں گے، اور آپ کا نواسا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تنازل اختیار کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح کرے گا، اور اسی تنازل کو اصلاح کا نام دیا گیا۔ اور مسلمانوں کی دونوں جماعت تھی، ایک جماعت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اور ایک جماعت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسلمانوں کی جماعت قرار دیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تنازل کو اصلاح کا نام دیا۔ اس سے سیدھا یہی پتہ چلتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سے وہ خلیفۃ المسلمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ٹھہرے۔ تو یہ کچھ فضائل تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے سنے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اب اتنے زیادہ فضائل کے حامل صحابی کو گالی دے یا کوئی انسان یعنی ایسے ایسے الفاظ ان کے تعلق سے نازیبا الفاظ نکالے لکھے جو اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، چاہے جائے کہ وہ صحابی جلیل القدر صحابی کاتب وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اللہ کے پسندیدہ صحابہ اکرام کے پسندیدہ اشخاص کے لیے اگر وہ اس قسم کے جملے استعمال کرتا ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے پسند اور اللہ کے محبوب پر کلام کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اب دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک کیسا تھا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کیسا مقام تھا، اس کا ذکر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا مقام تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اس کا ذکر چند احادیث کی روشنی میں آیا۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے صحابی کی تنقیص چاہتے ہیں، ہرگز نہیں، اور نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ آپس میں دونوں کے درمیان ناچاقی ہوئی تھی، اختلاف ہوا تھا، اور دونوں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے۔ اس تعلق سے ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے کیونکہ اس تعلق سے گفتگو کرنا ہمیں منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ اکرام کے تعلق سے کچھ اختلافات کا ذکر ہو تو اپنی زبان کو خاموش کر لو، اپنی زبان کو روک لو۔ تو ہم جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، سابقین اولین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، چاروں خلیفہ میں سے ایک خلیفہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر کے آخر تک ان پر اعتماد کیا، ان کی زوجیت میں اپنی بیٹی کو دیا، فاطمہ رضی اللہ عنہ جو سب سے چہیتی بیٹی تھی، سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام خواتین جو ہوں گی جنت میں ان کی سردار ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے معاویہ رضی اللہ عنہ،
تو ہم کسی بھی صحابی کی فضیلت اگر بیان کرتے ہیں یا ان کا دفاع کرتے ہیں تو اس سے بالکل یہ مستلزم نہیں آتا، یہ لازم نہیں آتا کہ ہم دوسرے صحابی کی تنقید کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور ہر جو درجات مقرر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا درجہ سب صحابہ اکرام سے اونچا ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ اس درجات کے اعتبار سے ہم ایمان رکھتے ہیں، اور انہی درجوں پر کسی کو ایک دوسرے پر مقدم نہیں کرتے۔ کوئی اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقدم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیسرا درجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور چوتھا درجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، تو علماء امت کا اتفاق ہے کہ وہ شخص شیعیت سے متاثر ہے، بلکہ اسے شیعہ بھی کہا گیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ رافضی ہے، رافضیت سے متاثر ہے۔ جو درجہ بندی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان چاروں صحابہ کی گئی ہے، اگر اس میں سے کسی ایک کو آپ اوپر کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر علماء یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ شیعیت سے متاثر ہیں۔ یہ شیعہ کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے اوپر کرتے ہیں۔ چہ جائے کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرنے لگے تو آپ یقیناً آپ کسی دوسری فکر سے متاثر ہیں جو صحابہ کی تعظیم نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کوئی بھی کسی صحابی کی عظمت اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ دوسرے صحابی کی تنقید کرے، وہ اہل سنت میں سے تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم ہر صحابی کا جو مقام اللہ نے، اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اور صحابہ اکرام نے جس طریقے سے ان کی عظمت کو بیان کیا اور ان کے مقام کی حفاظت کی ہے، اور جس طریقے سے سلف نے حفاظت کی ہے، ہم اسی طریقے سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر کسی ایک صحابی پر ان کے کسی ایک عمل کو حجت بنا کر کے اگر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے تو ہم ان کا دفاع یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا دفاع تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے، ایک صحابی کا دفاع پورے اسلام کا، کتاب و سنت کا، اور تمام علماء سلف کا دفاع ہے۔ تو ہم جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے دوسرے صحابہ کرام کی تنقیص ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ان کے نزدیک معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا۔ تو اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا شام کا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے دور رس تھے اور بڑے بردبار تھے، حلیم تھے، اور ہر ایک چیز کو جب کرتے تھے تو اس کو دین کی نگاہ سے، شریعت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے، اور ذرا سا بھی خلل نظر آتا فوراً اس کے اوپر روک لگاتے اور فوراً اس کو ٹوکتے تھے، بلکہ اس کی سزا بھی اسی وقت ملتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر کے لیے اختیار کرنا کہ آپ گورنر بنے شام کے، یہ اپنے اندر بہت ہی عظیم بات ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہم انی اشہدک اللہم انی اشہدک علی امراء الامصار وانی انما بعثتهم لیعدلوا علیہم ولیعلموا الناس دینہم وسنت نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی گورنر ہیں، یہ اسلامی سلطنت کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر جتنے بھی گورنر ہیں، میں نے ان کو اختیار کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، لوگوں کو تیری کتاب کی قرآن مجید کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سکھائیں، یعنی انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے ایسے لوگوں کا اختیار کیا جو داعی مزاج ہوں، جو عادل ہوں، منصف ہوں، کتاب و سنت کا جن کے پاس علم ہو۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کا علم ہو۔ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ عادل نہیں ہوتے اور ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کا درجہ اسلام کے اندر دوسرے مرتبہ پر جو فائز ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد، ان کو نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرے ایک فیصلے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اپنا سیکریٹری، منشی جو لکھنے والا ہے، وہ ایک نصرانی کو رکھ لیا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اپنا منشی اور کاتب جو ہے وہ ایک نصرانی کو رکھ لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہیں منع کیا اور کہا ہٹاؤ۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دین کے معاملے میں ہم اس سے کوئی مدد نہیں لیں گے، بس وہ انما یکتب لی، وہ میرے لیے صرف لکھے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اس کو قریب کرتے ہو جسے اللہ نے دور کر دیا؟
تم اس کو عزت دینا چاہتے ہو جسے اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ صرف منشی رکھنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا غصہ ہوا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فوراً ہٹانا پڑا. تو پھر ایک جتنا عیوب بیان کرتے ہیں، جتنے عیوب یہ لوگ بیان کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جھوٹی روایات کا سہارا لے کر کے، اگر حقیقت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر وہ غلطیاں ہوتی، وہ عیوب ہوتے، تو کیا عمر رضی اللہ عنہ جیسا سنجیدہ مزاج، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا حلیم اور عظیمت والا شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا سکتا تھا یا حاکم کسی علاقے کا بنا سکتا تھا؟ یقیناً نہیں. اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ بات ثابت ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک سیاسی شعور رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں عادل بھی تھے اور کتاب و سنت کے داعی بھی تھے. اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اپنے زمانے میں مقرر کیا تھا، یہ گورنر مقرر کیا تھا شام کا، تو حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسبک بمن یؤمرہ عمر ثم عثمان على اقلیم وهو صغر ويقوم به اتم قیام ويرضى الناس بسخائه وحلمه. کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا جائے، اس سے بڑھ کر کے ان کی عظمت اور فضیلت کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نے ان پر اعتماد کیا، ان کی صداقت، شجاعت، فقاہت ان کے نزدیک ثابت ہوئی اور ان دونوں نے ان کو گورنر بنایا. مزید یہ کہ وہاں جہاں کے یہ گورنر تھے وہاں کے لوگ ان کی سخاوت، ان کی جو دریا دلی اس سے اور ان کی جو سنجیدگی تھی، بردباری تھی، اس سے راضی تھے. یہ انتقام نہیں لیتے تھے، تسامح سے، عفو درگزر سے کام لیتے تھے. تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسی شخصیت کے بارے میں کیا کہنا کہ جن کے اوپر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما جیسی شخصیت نے اعتماد کیا ہو. تو آپ نے دو صحابی کا تعامل دیکھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ وہ دونوں جو خلفائے اربع میں سے دو ہیں، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتماد کیا، ان کے ثقافت پر بھی، اور اس بات پر اعتماد کیا کہ یہ ایک ملک چلا سکتے ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ چلا سکتے ہیں، نیز یہ کہ اپنے ملک کی رعایا کو کتاب و سنت کے اوپر قائم بھی رکھ سکتے ہیں. اتنا بڑا اعتماد یقیناً ان دونوں صحابی کی جانب سے اس بات کو بتلاتا ہے یا ثابت کرتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان کیسا تھا. کیونکہ اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوتی تو فوراً دوسرے صحابہ ضرور ان دونوں خلیفہ کو، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کو بتاتے کہ آپ نے ایسے شخص کو گورنر بنا دیا جو بننے کے لائق نہیں ہے. لیکن تمام صحابہ کا سکوت اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ اکرام کا اجماع تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عادل اور کتاب و سنت کے داعی ہونے پر. تو اس لیے کتاب و سنت کو کتاب و سنت کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے، سلف کے نقطۂ نگاہ سے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جیسے سمجھا ویسے سمجھا جائے، نہ کہ آج کل کے جو اردو کے مفکرین ہیں یا انگلش کے مفکرین ہیں، مفکرین کم و مکفرین زیادہ ہیں، ان کے حساب سے سمجھا جائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو خار ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ خار معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اہل بیت کا کیا موقف تھا، اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے بیان کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کسی نے بیان کی، اور ان کے جو جنگ صفین میں جو لڑائی ہوئی تھی اور اس میں بعض مسلمان شہید ہوئے تھے، بعض صحابہ اکرام بھی تھے، تو اس نے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے برائی بیان کی، ان پر لعنت و ملامت کی. اور یقیناً یہ لوگ روافض، خوارج یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آ کر کے آپ کی جس سے کچھ ناچاقی ہے اور ان کا ذکر کر کے اور آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہیں، ان کو آپ کے سامنے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی یہ میرا بہت ہی شبھ چنتک ہے، ہمارا بہت ہی خیرخواہ ہے، اس لیے یہ اس کی برائی کر رہا، ہمارے سامنے اس کی برائی کر رہا ہے، تو میرا دشمن جو ہے یہ اس کا دشمن ہے، اس لیے یہ میرا دوست ہوا، یعنی دشمن کا جو دشمن ہے وہ میرا دوست ہوا. اس پر ہم عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جھانسے میں بالکل نہیں آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا قتلایا و قتل معاویہ فی الجنہ،
ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف کے اندر اس کو صحیح سند سے نقل کیا، قتلایا وقتلا معاویہ فی الجنہ، کہ ہم دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اور اس میں جو مسلمان ایمان کی حالت میں قتل کیے گئے، یہ اجتہادی جنگ تھی، تو دونوں طرف سے جو مسلمان قتل کیے گئے انشاءاللہ دونوں کے دونوں جنت میں ہوں گے، دونوں طرف سے۔ تو اگر حضرت جیسے کہ آج لوگ ان کو نعوذ باللہ خائن اور دھوکے باز اور کیا کیا لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، روافض کو خوش کرنے کے لیے، جو اہل مدعا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، جو قرآن مجید کے اوپر اعتبار نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید ناقص ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں جبریل علیہ السلام کو آنا تھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ غلطی سے چلے گئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو خوش کرنے کے لیے بعض ہندوستانی اور بر صغیر کے مفکرین ان کو خوش کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی اور قلم درازی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں کے اوپر نصیحت ہے، اور ایسے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ محبت بھی کرتے تھے، جو ان کے قاتلوں سے، جو مقتولین تھے اور ان کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ ان کو جنت کا مزدہ سنا رہے ہیں، تو سوچے کہ خود معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا رائے ہو سکتی تھی۔ اس لیے اگر وہ ان کو مجتہد نہیں مانتے تو یقیناً ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے، لیکن جو بھی باتیں ثابت ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف اور باطل روایت سے ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ان فوجی کے بارے میں جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کر رہے تھے۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی ہوتی ہے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فراغت حاصل کی ہوتی ہے، ان کا قلب اتنا وسیع ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر کسی کے خلاف کچھ نہیں رکھتے، اور جو جس مقام کے لائق ہوتا ہے وہ اس پر اتارتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کے جو درجات ہیں، جو مقام ہے، انہیں وہ عطا کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ لان تان کرتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ اہل بیت کی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا یا ان کے خلاف زبان درازی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں تھے اور انہوں نے تنازل اختیار کیا۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل غلط ہیں، اور جتنی برائیاں یہ لوگ نقل کرتے ہیں، جیسے علی مرزا، اس کا کام ہی ہے کہ خاص کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پوری فضا کو مسموم کیا جائے اور مسلمانوں کے ذہن کو گندا کیا جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی چیز پر مسلط کر دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین آپ سے خیر کا کام کرنا ہے، اگر اللہ رب العالمین آپ سے خیر چاہے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا استعملہ، یا ایک حدیث میں عسلہ، کہ اللہ رب العالمین جس سے خیر چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا استعمال کیا ہے؟ تو کہا اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، نیکی کے اندر اس کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی سے شر چاہتا ہے، اگر اس کا مفہوم مخالف لیں تو اس کو برائی میں استعمال کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کے لیے خیر کا ارادہ نہیں کرتا، جیسے اللہ رب العالمین من یرید اللہ فیہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر، اسے دین کی سمجھ کی توفیق دیتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرے۔ لیکن جو دین سے دور ہوگا، اس کا مطلب اللہ اس کے ساتھ خیر نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے، جسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، جسے عرش کے سائے میں جگہ دینا چاہتا ہے، جسے اللہ رب العالمین جس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہے، اللہ رب العالمین اسے صحابہ کے دفاع کے لیے چن لیتا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اس سے بیان کرواتا ہے، نیز یہ کہ اس کی زبان کو صحابہ اکرام کے عیوب کو بیان کرنے سے بالکل پاک صاف رکھتا ہے۔ لیکن جس کے ساتھ برائی چاہتا ہے اللہ رب العالمین، جسے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر عذاب دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہی عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اشخاص کے خلاف وہ بولتا رہے، یہ عذاب ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ کچھ اشخاص ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ میری ماں نہیں ہیں، یعنی آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا میری ماں نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زبردست جواب دیا اور کہا ہاں میں مومنوں کی ماں ہوں۔
تو اس جواب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہے وہ صحابی نہیں ہے تو ہاں ان کے لیے صحابی نہیں ہوں گے جن کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، یقیناً وہ اس بات کے اوپر یقین کرے گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جن کا ایمان نہیں ہوگا یقیناً وہ نبی صلی اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں شک کرے گا اور اس کے اندر ان کے اوپر اعتراض کرے گا۔ اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت، یہ بات یاد رکھیں، معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت تمام صحابہ کرام سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر آپ معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب آپ تمام صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ اگر محبت کا اظہار کریں تمام صحابہ کرام سے تو یہ آپ کے محبت کا اظہار یہ جھوٹی دلیل ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معاویہ رضی اللہ عنہ عدالت صحابہ کے بارے میں لوگوں کے عقائد کو آزمانے کا ایک پیمانہ ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ ایک میزان ہے۔ اگر کوئی ان کو اچھا کہتا ہے، ان سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ تمام صحابہ سے راضی ہے، اور اگر نہیں، کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ، یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ سلف میں سے ہے، اور اگر کوئی ان کے تعلق سے برے الفاظ نکالتا ہے، نگاہ غلط ڈالتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے، ان کے اوپر طعن کرتا ہے، یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت کا منکر ہے اور ان کے اوپر نگاہ غلط ڈال رہا ہے۔ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ پیمانہ ہے، یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جن کی امامت اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلم ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو بھی ماننے والے ہیں مختلف مکاتب فکر میں، آپ ان سے پوچھ لیں امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے، تو ان کی امامت ان کے نزدیک مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب و سنت سے اور سلف کے منہج کو سمجھ کر کے جو مجھے سمجھ میں آئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے تعلق سے، وہ یہی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک پیمانہ ہے۔ اور ربیع ابن نافع الحلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین امت کے لیے، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے ایک پردہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو اس پردے کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا تو اس پردے کے اندر کی چیزیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ یعنی اگر کسی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو گویا کہ وہ تمام صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ کر کے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ وہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے عیوب کو بیان کرنا شروع نہ کر دے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس چیز کو معاویہ البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ میزان اور کسوٹی ہیں ہمارے لیے۔ صحابہ کے تئیں جو ایمان اور عقیدہ رکھنے کا ہمیں شرعی حکم ملا ہے، ہم اسے اس میزان پر تولیں۔ اگر یہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو گویا تمام صحابہ کرام سے محبت کی سرٹیفکیٹ ہمیں سلف کی زبانی ملتی ہے، اور اگر ان کے تعلق سے دل میں بغض و عداوت ہے تو اپنے ایمان کی اصلاح اور تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام سلف کی نگاہ میں کیا تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا اس کے تعلق سے میں چند اقوال نقل کروں گا، بہت سارے اقوال موجود ہیں اس میں۔ آپ دیکھیں کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ خلفائے راشدین سے محبت کرتا تھا، عشرہ مبشرہ بالجنہ، یعنی جو 10 صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی خوشخبری دی تھی، ان کے اوپر یقین رکھتا تھا کہ وہ تمام صحابی ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا تھا۔ یہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ہے جنہیں سید التابعین کہا جاتا تھا، یہ مدینے کے ہیں، اور یہ سید التابعین کہا جاتا تھا انہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں بھی کیا کرتا تھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ایسے شخص سے، یعنی جو خلفائے راشدین سے محبت کرے اور عشرہ مبشرہ بالجنہ سے محبت کرے اور ان کے جنتی ہونے پر یقین کرے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کرے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے حساب و کتاب نہیں لے گا مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ یہ سید التابعین ہیں، اور ان لوگوں کے تعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے دین کے اندر خیانت کی، اور ظاہر سی بات ہے جو خود خائن ہوگا تو وہ اپنے المرء یقیس علی نفسی کے، دوسرے کو انسان خود اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ تو سید التابعین سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں لے گا۔
اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے دونوں کے درمیان افضل کون، معاویہ یا پھر عمر ابن عبدالعزیز؟ تو ان کا جو جواب تھا آپ دیکھیں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران جنگ جو غبار، گرد و غبار جنگ میں جو جاتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتا ہے، اور اس میں کر و فر ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس میں دھول اڑتا ہے، تو جو غبار اس کر و فر کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، گھوڑے کے ٹاپوں کی وجہ سے جو دھول اڑ کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں گئی ہے، یعنی جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک ہوئے ہیں، معاویہ کو چھوڑ دیجئے، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اس جنگ کے اندر اڑنے والی غبار اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں گئی ہے تو اس غبار کا مقابلہ عمر ابن عبدالعزیز نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے عمر ابن عبدالعزیز کا مقابلہ کرو، ان کے درمیان مفاضلے کی بات کرو کہ ان دونوں میں افضل کون ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ سلف کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا تھا کہ آپ جو صحابی ہیں بعد والے سے ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کے ناک میں گرد و غبار جو داخل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، وہ اس گرد و غبار کے برابر نہیں ہو سکتے، چہ جائے کہ ان کے صحابی کی برابری کی بات کی جائے اور ان کے اوپر فضیلت دی جائے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ سلف کا منہج کیا تھا صحابہ کے تعلق سے اور بالخصوص معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ اور جب یہی سوال معافی ابن عمران سے رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو وہ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم نے صحابی کو تابعی کے برابر قرار دینے، تابعی کے برابر کرنے کی کیسے سوچ لی؟ کسی بھی تابعی کا ایک صحابی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھی ہیں، ان کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ اسی طریقے سے امام سجزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عثمان، علی، عائشہ، معاویہ، عمرو بن العاص، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں تنقیص کرتا ہے وہ خارجی اور گمراہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو بد کلامی کرتا ہے وہ گمراہ ہے یا خارجی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمام گمراہ کن عقائد اور جو افکار ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر جمع ہوتے ہیں، جیسے آپ بعض اشخاص کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان افضل کون ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی اس قسم کے سوال کرنے والے موجود تھے جیسا کہ آج سوال کرتے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہما کے درمیان کون افضل ہیں؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے جواب دیا، میں ان کے بارے میں سوائے اچھی بات کے کچھ اور نہیں کہوں گا، اللہ رب العالمین ان سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ سب سے بہترین جواب یہی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک آیت ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، یہ تمام کے تمام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان کے بارے میں یہی ہے کہ ہم ان سے راضی۔ اب ان کے درمیان کون افضل تھا؟ جن کی افضلیت کا ثبوت مل چکا ہے کہ چاروں خلفاء افضل ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس بیچ میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ ایک کی افضلیت سے دوسرے کا ناقص ہونا یا دوسرے کا کمتر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ تو تمام کے تمام صحابہ اکرام سے اللہ رب العالمین راضی تھا اور تمام کے تمام صحابہ اکرام سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ ابو زرع الرازی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں معاویہ سے نفرت رکھتا ہوں۔ اس شخص نے ایسے زبردست کہا کہ میں معاویہ سے نفرت رکھتا ہوں۔ تو ابو زرع رحمہ اللہ نے پوچھا نفرت کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی کی، اسی وجہ سے میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ تو ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا تو برباد ہو جائے، ہلاک، اللہ تجھے برباد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معاویہ کا رب، معاویہ رضی اللہ عنہ کا رب رحیم ہے اور علی رضی اللہ عنہ خود کریم ہیں، جن سے ان کی لڑائی ہوئی تھی، قتال ہوا تھا، وہ کریم الطبع اور شریف النفس ہیں علی رضی اللہ عنہ، نیز ان دونوں سے اللہ راضی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا رب رحیم ہے اور جن کے وہ خصم ہوں گے، جن کے خلاف انہوں نے لڑائی کی، وہ خود کریم الطبع اور شریف النفس انسان ہیں اور ان دونوں سے اللہ رب العالمین راضی ہے، تو پھر تم کون ہوتے ہو ان دونوں کے بیچ میں دخل اندازی کرنے والے؟ کتنے بہترین انداز میں ایسے شخص کو خاموش کیا اور منہج بھی بتا دیا کہ جب ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور دونوں سے اللہ راضی ہے تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں کہنے والے نہیں میں ان سے ناراض ہوں۔ آپ ناراض ہو جائیں تو کیا ہے، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، دنیا آخرت اس کے تو سنور گئی، آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی
کوشش کریں۔ امام نسائی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں اور بالخصوص معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو امام نسائی رحمہ اللہ پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کہتے تھے، حالانکہ یہ باتیں ان سے ثابت نہیں ہیں۔ انہوں نے خصائص علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کتاب تالیف کی ہے اور اس میں احادیث کو جمع کیا، تو اس سے جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کی تعریف اور فضائل بیان کرنے سے دوسرے صحابی کا نقص لازم نہیں آتا ہے۔ دوسری طریقے سے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خصائص علی بول کر کے کتاب تالیف کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے نعوذ باللہ نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالخصوص، تو انہوں نے ایک جواب دیا بہترین جواب۔ اسلام کی مثال ایک گھر کی طریقے سے ہے جس کا ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ چنانچہ جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے گویا وہ اس گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور جو دروازہ پر دستک دیتا ہے دراصل وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے حقیقت میں وہ پورے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مطعون کرنا چاہتا ہے۔ یہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کا یہ جواب تھا اس شخص کو جس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کی رائے جاننی چاہی تھی۔ تو یہ مختصر سی بات تھی، سلف کرام کے اقوال میں نے نقل کیے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور آپ کے سامنے یہ 4 باتیں گزری۔ اللہ کے نگاہ میں کیا مقام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، صحابہ کی نگاہ میں، اور سلف جو ائمہ تھے جن کے امامت پر، فقاہت پر، جن کے علم پر، جن کے فضل پر، زہد و ورع اور تقوی کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، جیسے امام احمد ابو زرع الرازی اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک، ان جیسے جو ائمہ جن کا ذکر میں نے کیا، ان تمام کی امامت اور فقاہت کے اوپر امت کا اتفاق ہے۔ ان کی رائے اور ان کے اقوال دیکھیں کہ کس طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے تھے اور ان کے دفاع کو تمام صحابہ کرام کا دفاع قرار دیتے تھے۔ اب ایک یہ شبہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تو تھے نہیں، جیسے ہم لوگ دفاع میں کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، اگر ان کے اندر کوئی بھی کمی ہوتی تو قرآن مجید کی کتابت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امین بناتے، قرآن مجید کی کتابت کے لیے ان کو اختیار کیسے کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو جب کرتے تھے تو وہ اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی سورہ نجم کی آیت اس درس کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختیار یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا کہ انہیں کتابت وحی کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اتنا اعتماد کیا کہ انہیں ایسے بلند مرتبے پر فائز کیا کہ جو کتابت وحی کے لکھنے والے تھے، جو کاتبین وحی تھے، ان کی صف میں انہیں شمار کیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے والے تھے، قرآن لکھنے والے نہیں تھے۔ اگر ان کی بات بھی مان لیتے ہیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف لکھنے والے ہی مقرر کر دیے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھیں، دوسروں کی بات پڑھیں اور دوسروں تک نبی کی بات لکھیں، تو یہ بھی فضیلت کی بات ہے، چہ جائے کہ ان کے لیے ثبوت ہے کہ وہ قرآن مجید وحی لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، تو دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کہا جائے۔ شان میں ان کے اضافہ ہوتا ہے لیکن تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے، یا تو یہ اسلام کو پوری طریقے سے ماننا نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام کے بعض مسائل کو، جیسے یہ ان کو جو علمانی فکر کے ہوتے ہیں انہیں اسلام کے بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں اور بعض چیزیں بری لگتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے منہج اور ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، ان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتی ہے، وہ چن چن کر کے مانتے ہیں۔ تو ویسے ہی وہ صحابہ بھی کرتے ہیں، چن چن کر کے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ منکرین حدیث نشانہ بناتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور بھی جو فرق باطلہ ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس قدر روایت نقل کی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، وہ روایت ان کے عقائد اور ان کے جو معاملات ہیں اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہی نشانہ بنایا جائے اور ان کی شان میں کمی کی جائے اور ان کو غلط ثابت کر دیا جائے، تو ان سے جتنی بھی روایتیں ثابت ہیں وہ غلط ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے جو معاملات ہے، جو ہمارے باطل عقائد ہیں، اس کو پروان چڑھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہی مقصد ہے صحابہ کرام سے یا بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے لوگوں کی نفرت کا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حقیقت میں کاتب وحی تھے، یا پھر یوں ہی
لوگ اہل سنت والجماعت دعویٰ کرتے ہیں ان کی شان میں بے جا مبالغہ کرتے ہیں. تو میں نے ایک حدیث نقل کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے. تو اس جملے میں ایک اضافہ ہے وَكَانَ كَاتِبُهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ معاویہ کو. تو گئے، تو کھا رہے تھے اور کھانا تناول کر رہے تھے، تو آ کر کے انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے اندر مینشن کیا، حالانکہ کوئی مقام نہیں تھا، لیکن خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مینشن کیا، یہ ذکر کیا وَكَانَ كَاتِبُهُ، یعنی مجھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آ کر کے لکھیں، کچھ نہ کچھ لکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کاتب تھے، لیکن اس حدیث میں بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کاتب وحی تھے کہ نہیں تھے. البتہ دوسری حدیث آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے اور صحیح سند سے مروی ہے، چنانچہ اس جگہ پر جیسا کہ امام بہقی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور صحیح سند ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھنے کا کام کرتے تھے، وہ کاتب وحی تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر ہونے کے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے اس چچیرے بھائی کو کتاب کا علم دے، مفسر بنا. وہ خود اہل بیت میں سے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہی لکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر، معافی ابن عمران، امام مدینی، امام احمد رحمہ اللہ، امام عبد البر، امام قرطبی، ابن قدامہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن کثیر اور دیگر بہت سارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید لکھنے والے تھے، کاتب وحی تھے. اس کے علاوہ اور بھی، بلکہ تقریباً امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، جو علماء کرام ہیں سنت والجماعت کے، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے. دوسرا اعتراض یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، اور فتح مکہ کے بعد تو قرآن مجید نازل ہی نہیں ہوئی، تو انہوں نے قرآن مجید لکھا کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی سے نفرت کرتا ہے تو بہت حد تک چلا جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو یتخبط خبط العشواء، اندھی اونٹنی جس طریقے سے ٹھوکریں کھاتی ہیں وہ اسی طریقے سے بے جا بے غیر سر پیر کے اعتراض کرتا جاتا ہے. تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. تو در حقیقت انہیں اسلام کی نشر و اشاعت یا اسلام کا دفاع مقصود نہیں ہوتا، ان کا مقصد اسلام کے اندر اسلام میں کمی نکالنی ہوتی ہے اور صحابہ کرام کو مطعون کرنا ہوتا ہے. تو جو لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور فتح مکہ کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو ان کے خدمت میں عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں، عرفہ کے موقع سے، عرفہ کے دن حجۃ الوداع میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع میں، عرفہ کے دن، جیسا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا تھا. اسی طریقے سے سورہ مائدہ اور سورہ توبہ مکمل فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. آپ قرآن مجید کی ان صورتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد جا کر کے اس تعلق سے جو احادیث مروی ہیں آپ پڑھیں. سورہ مائدہ، سورہ توبہ اور بھی کئی آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتبین وحی کے صف سے نکالنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ وہ کاتب وحی میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جسے اللہ رب العالمین شرف و فضیلت بخشنا چاہتا ہے، بخش چکا ہے، جس کی فضیلت کو، جن کے منقبت کو پوری امت مسلمہ تسلیم کر چکی ہے، تو چند بعض اشخاص جنہیں نہ علم ہے اور جنہیں نہ فقہ ہے، جنہیں نہ سمجھ ہے، جنہیں نہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے جہود کا علم ہے، وہ لوگ اگر صحابہ کرام کے خلاف، بالخصوص معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کھولنا چاہیں گے تو یقین جانیے کہ ان لوگوں کو دراصل روافض کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے. ورنہ اگر وہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کی غلطیوں کے اوپر
پردہ ڈال سکتے ہیں تو جن صحابہ کرام کی غلطیاں، بالخصوص معاویہ رضی اللہ عنہ کے لے لیجیے، ان کی غلطیاں جو ہیں وہ ضعیف احادیث سے ثابت ہیں. اگر آپ کے بچے کی غلطی اور آپ کے گھر کے لوگوں کی غلطی صحیح سند سے ثابت ہو پھر بھی آپ اس کو چھپاتے ہیں تو ہمارے صحابی کی غلطی تو ثابت ہی نہیں ہے، اور جو آپ احادیث لاتے ہیں یا پھر جو آپ روایات لاتے ہیں وہ تمام کے تمام باطل و موضوع ہیں، آپ اس کے اوپر کیسے اعتبار کر لیتے ہیں؟ تو اس لیے اگر آپ کو صحیح مسلمان بننا ہے تو اللہ کی غلامی کرنا سیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے غلام بنیں. غلام اعتراض نہیں کرتا ہے، کتاب و سنت کہ جو احکام ہیں اس کے سامنے بلا چوچرا اپنے سر کو جھکاتا ہے. اگر آپ کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے تو اپنے سے بڑے سے سمجھ لیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا بات کی جائے، ان کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو مشقت دیں، زحمت دیں کہ آپ ان کے خلاف کھولیں؟ آپ بڑے سے سمجھ لیں. اور ہم بڑے سے مراد ہم لوگ نہیں ہیں، ہمارے بڑے سے مراد سلف ہیں. خود صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیں کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی خرابی اور برائی تھی تو آپ نے ان کو گورنر کیوں مقرر کیا؟ پھر آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کہ جب انہوں نے آپ کے خلاف لڑائی کیا، نعوذ باللہ آپ کے مطابق جب ان سے، جیسے علی مرزا ہیں یا مولانا مودودی ہیں، سید قطب ہیں، ان لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت لکھا ہے، ان لوگوں کو اور ان کے ماننے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تزکیہ کیسے کیا. اور امت کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں، امام احمد ہوں، امام مالک ہوں، دیگر جتنے بھی ائمہ کا نام میں نے ذکر کیا، آپ ان سے بھی پوچھ لیں کہ جب ان کے اندر اتنی خرابی، یعنی ان لوگوں کو اس زمانے میں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اس سے قریب تھے تو ائمہ سلف کو ان کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آئی، لیکن 1400 سال 1300 سال کے بعد پیدا ہونے والے جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا شریعت سبجیکٹ ہی نہیں، ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں بڑی کمی نظر آ رہی ہے. کوئی فزکس میں پڑھا ہوا ہے، جیسے مسعری ہے، وہ ابھی لندن میں پڑھا ہے، فزکس کا طالب علم ہے اور وہ فزکس کے اندر ٹیچر بھی ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنتان کرتے ہیں، ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سید قطب یہ جرنلزم سیکھا تھا انہوں نے، لکھنے والے تھے، دکھا رہے تھے، اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرتے ہیں. مولانا مودودی کو دیکھ لیجئے، ان کا سیاسی تعلق تھا اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کلام کرنے لگے، ان کی جماعت ایک تیار ہو گئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف فضا کو زہریلی کرنے لگی. تو یاد رکھیں کہ ہر وہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان کو اور قلم کو گندا کرتا ہے، اس کا شریعت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، چاہے وہ اپنے کلام میں، اپنی کتاب کے اندر ہر جملہ اور ہر سطر کو شریعت کے نام سے لکھے، کیونکہ اگر شریعت سے اس کا کچھ لینا دینا ہوتا، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے اوپر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتبار ہوتا تو اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، ان کے تعامل پر اعتبار کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کی صداقت اور ثقافت پر اعتبار کرتا، جن سے رضامندی کا اظہار عرش والے نے کیا، اور عرش والے کو اللہ رب العالمین کو اگلے پچھلے تمام امور کا پتہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو پتہ تھا کہ ان کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہوگی اور آپس میں ناچاقی ہوگی، اس کے باوجود اس نے رضامندی کا پروانہ دیا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے دور اندیش شخص نے ان کے اوپر اعتماد کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعتماد کیا. پھر جنگ صفین کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، کیا ان لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی اس طریقے سے نشانہ بنایا جیسا کہ آج یہ لوگ نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے ایمان پر، ان کے صحابی ہونے پر، ان کی ثقافت کے اوپر، ان کے کاتبی وحی ہونے پر، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے پر سوالیہ نشان قائم کرتے ہیں؟ ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ ان کی مجلسوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے بولتا ہے اس کے اندر خیر و بھلائی کا ذرہ برابر بھی پہلو نہیں ہے. ان کی طرف نہ التفات کیا جائے، انہیں کو مجلس میں بیٹھا جائے. ہمیں ساری باتیں قبول ہو سکتی ہیں لیکن ایک بھی ادنا صحابی کے تعلق سے ایک جملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ان کے تعامل کے تعلق سے گزرا کہ صحابہ کرام کے دفاع میں وہ کس طریقے سے کیا کرتے تھے، کس طریقے کا موقف ان کا تھا. تو اس لیے اگر کوئی شخص صحابہ کے تعلق سے ایک جملہ بھی نکالتا ہے، اس کے اندر خیر و بھلائی کا ذرہ برابر بھی پہلو نہیں ہے، گرچہ وہ کتب ستہ کا حافظ ہو، گرچہ قرآن کی تمام تفسیر کو جانتا ہو، دنیا کا سب سے بڑا علامہ ہو، اگر وہ صحابہ کے خلاف ایک جملہ بھی نکالتا ہے تو دنیا کا سب سے بدترین شخص ہے، اس سے علم نہیں لیا جا سکتا. اللہ رب العالمین ہمارے سینے کو اور ہماری زبان کو صحابہ کرام کے تعلق سے
سلامت رکھے، ہمارے سینے میں صحابہ اکرام کی محبت دے، اور زبان سے جب بھی ہم بیان کریں تو ان کے فضائل کو بیان کریں اور ہمیں انہی کے نقش قدم پر قائم رکھے۔ اور جس طریقے سے سلف کرام نے یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے دین کو سمجھا تھا اور صحابہ اکرام کے مقام کو اور ان کی عظمت کو جانا تھا، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے مقام اور ان کی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اگر ہمارے دل میں کچھ ہے تو ہم فوراً اپنے رب سے توبہ کر لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کی وکالت کرنے کے لیے آ جائیں گے، رب سے کہیں گے کہ اے رب، یہ میرا کاتب وحی تھا، یہ میرا رشتہ دار بھی ہے، اس نے مجھ پر ایمان بھی لایا، یہ میرا صحابی بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ بھی کریم متبع ہے، وہ قیامت کے دن ان کو معاف کر سکتے ہیں اور کریں گے ہی یقیناً۔ لیکن آپ کی سفارش کرنے والا کون ہوگا جو آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں؟ آپ کی وکالت کرنے کے لیے کون آئے گا؟ آپ کو معاف کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اس لیے جس کے لیے رب نے رضامندی کا پروانہ جاری کر دیا ہے، ہم اس سے رضامندی ظاہر کر دیں اور راضی رہیں، ورنہ اللہ رب العالمین جن سے راضی ہو گیا پوری دنیا بھی ان سے ناراضگی کا اظہار کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو سلسلہ چلا ہے صحابہ اکرام کا، اللہ رب العالمین ہمارے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے بولنے کو قبول فرمائے، اور اس تعلق سے جو بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ رب العالمین اسے باقی رکھے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ کا اور ان کے توسط سے جبیل دعویٰ سینٹر کا، جو گاہے بگاہے اس قسم کے دروس کا انعقاد کرتے ہیں جس سے لوگوں کے منہج اور لوگوں کا عقیدہ درست ہو، بالخصوص منہج کے اوپر اور عقیدے کے اوپر بہت کاوشیں ہیں جبیل دعویٰ سینٹر کی، اور اس کے جو منتظمین ہیں جیسے ناصر اللہ بھائی ہیں اور منظور مرزا صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سبوں کی کاوشوں کو، ان کے جہود کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں شامل کرے۔ اللہ رب العالمین سعودی حکومت کے جہود کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے حکومت سعودیہ کا ساتھ ہے اور ان کا تعاون ہے لوگوں کے درمیان دین کی نشر و اشاعت کے تعلق سے، صحیح عقیدے کے نشر و اشاعت کے تعلق سے، اللہ کی توفیق کے بعد اگر ان کا تعاون نہیں ہوتا تو یقیناً صحیح منہج اور صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت اس طریقے سے ممکن نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین اس حکومت رشیدہ کے جہود و کاوشوں کو قبول فرمائے، جبیل دعویٰ سینٹر کو قائم و دائم رکھے اور برکتیں نازل کرے ان سے جڑے لوگوں کو، اور ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کا پیغام اپنوں تک غیروں تک اسی طریقے سے پہنچاتے رہیں، اور اس میں جو کمی ہو اللہ رب العالمین اسے درگزر فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ مشکر الناس اللہ مشکر اللہ، کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قیمتی باتیں صحابہ کرام کے تعلق سے بطور خاص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم مزید اضافہ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اصلاح فرمائے، اور صحابہ کرام سے محبت، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایمان کی پہچان ہے یہ، اور جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یا کسی بھی صحابی کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر ماننا چاہیے۔ وہ تو جنت کے بالا خانوں میں ہیں، اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے ایک چیز بتا دوں منہج کی، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو، کاشا بن محسن کو، اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام کو، جن میں سے کچھ صحابی تو ایسے ہیں جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہے، ان کے لیے جو جنت کی بشارت دی ہے کہ جنت کے اندر ہوں گے تو جو ان سے اونچے مقام مرتبے والا ہو، جن کی زیادہ خدمات ہوں، جن کی جتنا زیادہ نیکیاں ہوں گی، ظاہر بات بدرجہ والا جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ نے سب کے لیے کہا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے سے بات کرے گا وہ اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ صحابہ کرام تو جنت کے اونچے بالا خانوں میں ہیں، ہم اس لیے دفاع کرتے ہیں کیونکہ ایمان ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے لیے صحابہ کرام کو کوئی نقصان ہو رہا، نہیں، صحابہ کرام کے مقام مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پوری دنیا صحابہ کرام کے مقام مرتبے کی قائل نہ ہو تو بھی صحابہ کرام کا مقام مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو دنیا کا رب اور خالق ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ اس لیے اگر پوری دنیا والے اللہ تعالیٰ کی انکار کر دیں تو کیا اللہ کی ربوبیت پر اور اس کے خالق ہونے پر کوئی فرق پڑے گا؟ یقیناً نہیں پڑے گا۔ ایسے اگر پوری دنیا والے صحابہ کرام سے نفرت کرنے لگیں تو بھی صحابہ کرام کے مقام مرتبے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ چند لوگ، سرفرے لوگ،
اور اس طریقے سے خارجی زدہ لوگ، تحریکی زدہ لوگ، چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے سید قطب ہوں، یا اس طریقے سے ان کے جو ہے روافظ کے چیلے ہوں، جو بھی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے صحابہ کرام کے اوپر؟ وہ تو جنت کے بالا خانوں میں ہیں۔ ہم اس لیے صرف دفاع کرتے ہیں تاکہ دوسروں کے ایمان اور عقیدہ اور منہج کو بتانے کے لیے، بچانے کے لیے، ورنہ صحابہ کرام کا دفاع تو اللہ نے کیا ہے، قرآن میں اللہ نے ان کا دفاع کیا، نبی ان کا دفاع کیا، وہ ہمارے اور آپ کے دفاع کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں کہ ہم ان سے محبت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، کاتب وحی قرآن و حدیث دونوں ہے۔ اور فتح مکہ تو سن 8 ہجری میں ہوا، اور ہمارے نبی کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، تو کیا سن 8 ہجری سے لے کر کے سن 11 ہجری تک کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی صورت نازل نہیں ہوئی؟ 2 سال تک جو ہے وہی کا سلسلہ بند رہا، نعوذ باللہ۔ اور اللہ رب العالمین فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، غزوہ حنین کا باقاعدہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، جو فتح مکہ کے بعد ہے۔ تو یہ سب لا علمی اور جہالت کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد قرآن کی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، کوئی آیت نہیں اتری، نعوذ باللہ من ذالک، کی جہالت کی ان کی باتیں ہیں۔ اور یہ کاتب وحی ہیں، وحی صرف قرآن کا نام نہیں ہے، وہی قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے۔ اللہ کے رسول کی باتیں بھی لکھتے تھے حضرت امیر معاویہ، قرآن بھی لکھتے تھے، آپ کے خطوط بھی لکھتے تھے، اور آپ کے پیغامات بھی لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو بڑے اونچے مقام کے حامل ہیں۔ اگر مان لے کاتب وحی نہیں تھے، کیا معاذ بن جبل کاتب وحی تھے؟ یقیناً نہیں تھے۔ حلال و حرام کے سمجھا جاننے والے تھے وہ، اور اللہ کے رسول نے کہا قرآن ان سے سیکھو، اور بھی دیگر صحابہ کرام۔ تو الحمدللہ منہج ایک دم واضح ہے، جیسے دن واضح ہے ویسے الحمدللہ واضح ہے، لیکن وہ جس کے پاس بصیرت ہو، جس کے پاس سوچ سمجھ ہو، اور جس کے پاس تڑپ ہو، جذبہ ہو، اور جو حق تلاش کرنے چاہتا ہو، اور جو اپنی آنکھیں بند کر لے اور اس کے پردے دل پر پردہ پڑا ہوا ہو، ایسے آدمی کے لیے جو ہے اللہ کے رسول کو لوگوں نے دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے، اور اس طریقے سے آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کو کون صحیح راستہ دکھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مکر سے، ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ یہ لوگ دغلے قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ دغلے قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ، ان کا دوہرا معیار ہے۔ علی رضی اللہ، دیکھیے ہمارے شیخ نے بتا دیا، تمام صحابہ کرام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن یہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ تاریخ کی باتیں وہ جو امیر معاویہ کے خلاف اسے لے لیتے ہیں، اور جو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان باتوں کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ یہ کون سے تمہارا دوہرا معیار، دغلی پالیسی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کیجئے، کنارہ کشی اختیار کیجئے، یا آپ کے ایمان کو، عقیدے کو، منہج کو، دین کو، تمام چیزوں کو لوگ آپ کے لیے برباد کرنے والے۔ اس لیے سلامتی اسی کے اندر ایسے لوگوں سے آپ محفوظ رہیں۔ سلف کے اقوال موجود ہیں کہ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ امیر معاویہ کے تعلق سے یا صحابہ کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو امیر معاویہ امام احمد نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ دور سے دوری اختیار کرو۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا مقاطع ہے، دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ اور ایک بات کر کے میں معذرت کے ساتھ، شیخ سے ہمارے سبقت لسانی سے بات نکل گئی، لیکن کوئی اس کو جو ہے بعد میں موضوع نہ بنا لے کہ شیخ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، تو شیخ سے سبقت لسانی حفصہ سے تھوڑا سا مشابہت ہونے کی بنا پر یہ بات زبان سے نکل گئی شیخ کے، ورنہ جو ہے کوئی ہے ایسے سننے والوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے بعد میں یہی بات وہ لوگ بڑا بنا کر کے، کیونکہ اتنا بھی نہیں معلوم کہ صفیہ حضرت عمر کی بیٹی نہیں تھی، اور اتنی بڑی باتیں کرتے، لمبی باتیں کرتے ہیں۔ سبقت لسانی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، زبان سبقت کبھی کبھی کر جاتی ہے۔ تو بہرحال سبقت لسانی سے شیخ سے بات نکل گئی ہے۔ ہم شیخ کے علم اور عمر میں، اعمال میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہ لوگ اس پہ اندر شریک رہے اور اس قیمتی اور ایک منہجی پروگرام کو شروع سے آخر تک سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منہج کی اصلاح فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے شیخ ابو زید ضمیر صاحب کا انشاءاللہ کتاب البلوغ المرام کے جو آخری باب ہے، کتاب الجامع، جس میں ادب اور زہد، ورع اور بر اور صلہ، اس طرح کی جو ابواب ہیں، انشاءاللہ ان کی شرح ہمارے شیخ شروع کریں گے، اور وقت ہوگا 7:45 سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق۔ ابھی تو عصر کے بعد ہوتا تھا، لیکن وہ شیخ کا جو درس ہوگا وہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 8:45 سے لے کر کے 9:15 تک رہے گا، یعنی سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 10:15 سے لے کر کے 11:45 تک۔
اور پاکستان کے ٹائم مطابق 9:45 بجے سے لے کر کے 11:15 بجے تک. تو امید ہے کہ آپ لوگ ان تمام کے اندر شرکت فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی شرکت کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.